پنجیری بڑی وائرل ہے. اچھا. وہ یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بنتی تھی, صحابہ کو بھی کھلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی فیملی اور ان کو بھی. تو وہ یہ تھی کہ ایک پاؤ کھجور لے لیں, اس میں سے گٹھلیاں نکال لیں اور ان کا وزن کر لیں ایک پاؤ, اور بادام ثابت لا کے توڑ کے اس میں سے فریش گری نکالیں, کہ بازار سے سوکھی گری نکلی وہی نہیں لینی نا, آئل والی تھوڑی, آل والی لینی. تو آپ وہ توڑیں, اس میں سے گری نکالیں, گریوں کا وزن کر لیں ایک پاؤ, وہ بھی ایک پاؤ چٹو بٹے میں ڈال لیں, تھوڑی سی کھجوریں وہ ڈال لیں, تھوڑے سے بادام ڈال لیں, گریاں وہ اس کو اچھی طرح کوٹ لیں, پھر تھوڑی سی کھجوریں تھوڑے سے اور ڈال لیں, مطلب تھوڑے تھوڑے ڈالتے رہیں ساتھ ساتھ کوٹتے رہیں تاکہ وہ ایک اچھی طرح یک جان ہو جائے, لیکن ہاتھ سے کوٹنے, یہ گرینڈر میں نہیں ڈالنا. اوکے. جب وہ دونوں اچھی طرح یک جان ہو جائیں تو پھر اس میں ایک پاؤ شہد ڈال دیں اور اس کو اس میں شہد میں مکس کر لیں اس کے اندر ان کو بھی, اور اس کے بعد اس کے 1 سے 2 چمچ صبح اور شام کو 2 ٹائم لی جائے تو اس سے اچھی دنیا میں آپ کو طاقتور اور کوئی چیز نہیں ملے گی. سب یہ ملٹی وٹامنس ہے. اچھا اب یہ والی بات دیکھیں نا, نیچرلی آ گئی کہ ہم نے یہ بات بھی پہلے ٹپ دے دی, بات ادھر سے آتے ہیں وہ جو ہم پوری کر رہے تھے پہلے. اس میں یہ تھا کہ ان نیچرل مطلب وٹامنز وہ جا کے میڈیکل سٹور سے وہ بندہ خرید رہا ہے اور وہاں اچھے خاصے پیسے بھی دیے اور اس کے بعد پھر نکلتا ہوا گوریاں ڈال کے گیا ہے. تو وہ جو بندہ وہاں کھڑا ریڈی کے اوپر نیچرل وٹامنز بیچ رہا تھا وہ ہمیں نہیں پتا, اور ہم اندر جا کے کمپنیوں کے بنے ہوئے مہنگے داموں جعلی قسم کی دوائیاں لے کر کھاتے. کیلشیم آپ کو پتا ہے کس سے بنتی ہے؟ چلے ہم ایک چیز دیتے ہیں آج قوم کو. کیلشیم یہ جو اندھا دھند عورتوں کو کھلائی جاتی ہے, خواتین پریگننٹ ہو جائے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں 9 مہینے کھانی ہے جی آپ نے, بچہ خوبصورت ہوگا, بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا. تو یہ جو کھلائی جاتی ہے نا, چاہے وہ سیشے پیکٹ میں ہو یا ٹیبلٹ فارم میں ہو, چونا کلی جو ہم کبھی دیواروں پہ کرتے تھے, چونا کیلشیم, وہ پیس کر پاؤڈر بنا کر اس میں کچھ فلیورز ڈال کر, تو اگر سیشے پیکٹ بنا دیا یا اسی چونے کو پیس کر پاؤڈر کو آپ ٹکیاں بنا لیں مشین میں رکھ کے, گولیاں کے سائز جو بھی رکھ لیں, تو اس کو خوبصورت پیکنگ کر کے دے دیں, تو سر ان سے پھر زیادہ اچھا تو وہ پان بیچنے والا ہے. وہ اچھا چونا آپ پوچھنے جائیں گے نا اسے پان دے دو فرض کریں, تو وہ آپ سے بھی پوچھے گا کتنا چونا لانا ہے, ہاں کتنا چونا لاؤں. تو یہ تو بغیر پوچھے ہی لگائی جا رہے ہیں اتنا, اور اتنا کہ لگا دیتے ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے. تو یہ ایک ہی ہم نے مثال دی ہے. لوگ بھی تو خوش ہو کے کھاتے ہیں نا. پھر دیکھیں بڑی پیاری, سر دیکھیں ٹیبلٹ جو ہے بڑی پیاری سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں جی, مجبوری ہے, پھر اور کیا کریں, کدھر جائیں. ہم کہتے ہیں کہ پھر وہ اماں ابا کی یا دادا دادی کی یا نانا نانی کے دور کی وہ جو نانیاں دادیاں پنجیری بنایا کرتی تھی نا, وہ تھی اصل وٹامنز, وہ تھے ملٹی وٹامنز. اچھا یہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ گرمیوں میں کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے گرمیوں میں گرمی ہو جاتی ہے چیزیں کھانے سے, یہ گرم چیزیں ہوتی ہیں. بات پتہ کیا ہے, یہ قوم جب میرے آقا کے در اقدس پہ پہنچتی ہے نا, مطلب میرے ایسے بھی کچھ دوست رہے ہیں جن کو میں نے جب کہا نا کہ یار یہ چنگوزے پستے اخروٹ بادام گری وغیرہ آپ کے کھایا کرو, تو کہتے ہیں یہ گرمی بڑی ان دنوں میں کون کھائے. تو انہی گرمی کے دنوں میں جب وہ در اقدس پہ پہنچتے ہیں عمرہ کے لیے, تو پھر وہاں میں نے سفرہ پہ حضور کا لنگر جو پڑا ہوتا ہے نا دسترخوان پہ, وہاں میں نے ان کو پھر مٹھیاں بھر کے کھاتے دیکھا, کیونکہ اتنے مفت مل رہے ہیں, ادھر خریدنا پڑتا ہے تو مہنگا, یا ویسے ہی یا گرمی بڑی ہے بھائی سردیوں میں کھائیں گے. وہ بھائی سردی یہ صرف سردی کے لیے نہیں ہے, آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, ضرورت ہے, آپ اس کو جب مرضی کھائیں, اس میں کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے جون جولائی میں لے دیجیے گا, جتنا کھلانا ہے پاس بڑھا کے کھلا دیجیے گا. اچھا آپ نے بھی کھجور کی بات کی ہے, تو روزے بھی شروع ہونے والے ہیں جی, اور ذرا تھوڑا سا روزے کی افادیت ہماری, روزے کا ایفیکٹ ہماری باڈی پہ کس طرح پڑتا ہے, اس سے فائدہ ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں, اور جس پرپس کے لیے روزے بنائے گئے ہیں, میں کھانے پینے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, کیا وہ پرپس پاکستانی اسے فلفل کرتے ہیں؟ نہیں, یہ صرف پاکستانی کی بات نہ کریں آپ, اگر یہ لفظ بولیں نا کہ کیا مسلمان وہ کرائیٹیریا فلفل کر رہا ہے, تو بہت کم لوگ کر رہے ہیں. اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ مہینہ کھانے کا ہے, یہ مہینہ موجیں لٹنے کا ہے,
یہ موجہ یہ اس طرح کھانے کا ہے کہ چاہے ڈکار آئے نہ آئے، گندے باسی ڈکار آئیں، چاہے صبح 9-10 بجے تک ان کو شروع ہو جائیں، لیکن رات گئے تک کھانا ہے اور صبح سحری بھی ٹکا کے کھانی، اس میں الٹا پلٹا جو آ گیا سب کھا جانا ہے۔ تو یہ مہینہ کفایت شاری کا ہے، یہ مہینہ آپ کی باڈی کی ٹیوننگ اوور آلنگ کا ہے، یہ مہینہ آپ کے انٹرنل سسٹم کی مینٹیننس کا ہے۔ پنجاب میں یا پاکستان کے اندر نہری نظام میں وہ نہریں بند ہوتی ہیں، جی بل صفائی بال صفائی، تو یہ آپ کی بھی باڈی کی صفائی کا نظام کو ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو قرآن سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر شروع میں بھی فرما دیا کہ مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ تو چلتا آ رہا ہے، شروع سے ہے، یہ صرف نہیں کہ صرف ہم پہ روزے تھے، اس سے پہلے امتوں پہ بھی روزے تھے اور ہمارا ایمان ہے اس بات پہ۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث نبوی ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ واہ، اب یہ بات کس کے لیے؟ سب کے لیے، لیکن زیادہ کس کے لیے؟ جو بیمار ہے۔ اور یہاں ڈاکٹر کہتا ہے کہ بیمار کو روزہ نہیں رکھنا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میرا بڑا تلخ تجربہ ہے اس معاملے میں کہ پچھلے میں کئی سالوں سے اس بات کو بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا، میں نے اٹھایا اپنے ٹی وی پروگرامز کے اندر، ڈیفرنٹ شوز کے اندر، اور اس کے بعد ڈیفرنٹ پوڈ کاسٹ پہ، سوشل میڈیا پہ۔ جن لوگوں نے یہ بات مان لی اور اس پہ عمل کیا ہے، اب یقین کریں کہ وہ لوگ ایک مہینہ رمضان پورا کرنے کے اینڈ پہ جا کے ان کے فون آئے ہیں مجھے پچھلے سالوں میں، پچھلے کئی سالوں میں، یا عید کے بعد ایسے بھی لوگ ہیں جو مجھے مطلب بہاولپور یا رحیم یار خان یا کئی دور دراز سے ملنے کے لیے آئے ہیں اسپیشل، کہ سر ملنے آئے ہیں اس بات پہ کہ جی کمال آپ نے وہ بات دی تھی۔ اس کی ایک مثال دوں گا، بہاولپور سے ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے سوچا کہ زندگی میری کافی ہوگی ہوئی ہے، تو اب اس عمر میں بھی بیماری اپنی جگہ پہ ہے، روزہ نہ رکھوں تو یہ میرے پہ قرض ہے، کیونکہ روزہ اگر آپ چھوڑیں گے نا تو اس کے بعد آپ نے اگلی جو آپ کی زندگی باقی ہے اس زندگی میں رمضان کے بعد، عید کے بعد، اس کے بھی بعد پورا سال آپ کے پڑا ہے، اگلا رمضان آنے تک آپ کو روزے رکھنے ہیں، جتنے آپ نے چھوڑے ہیں وہ فرض ہیں، وہ فرض ہیں، اس کو رکھنا ہے۔ آپ بے شک سردیوں میں جا کے رکھ لیں، اب تو خیر الحمدللہ آئی اس میں رہے ہیں، سردی میں آگے اور میں بڑا اس میں پوزیشن اچھی مل رہی ہے اب تو وہ بندہ کہتا ہے جی میری نیت تھی روزہ رکھنے، اب اس کو شوگر بھی تھی، بلڈ پریشر بھی تھا، انسولین بھی لگاتا تھا، ہارٹ پرابلم بھی تھی، گھٹنوں کے مسئلے بھی تھے، جوڑوں کے پٹھوں کے دردیں، کھچاؤ، ملٹیپل وہ ڈیزیزز کا شکار تھا۔ وہ کہتا ہے جی کہ میں ایک ڈاکٹر سے جا کے پوچھ کے آیا، اس نے مجھے کہا نہیں جی آپ نہ رکھیں، آپ انسولین لگاتے ہیں، شوگر ود کٹ ہوگی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ کہتا ہے میں گھر آ گیا، بے چینی رہی، میں دوسرے کے پاس گیا، پھر تیسرے کے پاس گیا، وہ 5-7 ڈاکٹرس نے بہاولپور میں پھرے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ روزہ رکھو۔ کہتے میں گھر آ گیا، میں نے کہا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے میں ایسے ہی نا ٹی وی چینل ٹیون کیا کوئی، تو مارننگ شو میرا ایک پروگرام ہوتا تھا قرآن اور صحت، میں نے 11 سال لائیو کیا، اس میں ہم نے بات شروع کی کہ روزہ اور صحت کے حوالے سے۔ تو جب میں نے اس میں یہ حدیث دی نا آقا علیہ السلام کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، وہ نہ کہتا مجھے بات کلک کر گئی، میں نے کہا کمال ہے۔ رات کو میں نے دعائیں کی تھی، اللہ میاں میرا کوئی ویژن کھول دے، مجھے کوئی سمجھ آ جائے کہ میں کیسے کیا کروں۔ آپ کی بات سن لی، اگلے دن صبح وہ بات میرے پروگرام میں اس نے سن لی اور اس بندے نے ٹھان لی کہ جو مرضی ہو جائے روزے رکھنے۔ سر اس نے روزے رکھنے شروع کر دی، 20 رمضان تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کی صحت سے نواز دیا کہ اس نے جو ہے نا وہ اعتکاف بیٹھ گیا مسجد میں جا کے، ماشاءاللہ، اور اس اعتکاف کیا اس نے آخری عشرہ پورا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جی جب میں اٹھا چاند رات ہوئی تو کہتا ہے میں گھر گیا نا تو انہوں نے کہا جی پہلے تو اس کے نا شوگر وگر ٹیسٹ کریں گے، وہ سارے ٹیسٹ ہوں گے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے کہا یار صبح عید ہے،
عید شید پڑھو, کل پرسوں دیکھ لیں گے. کہتا ہے جی عید کی میں ظاہر تھوڑی سی بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے, اوور ایٹنگ ہو جاتی, تو اس کے باوجود وہ کہتا ہے جی جب میں نے اپنے سارے تھارولی ٹیسٹ کروائے نا تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ از نارمل اینڈ ود ان اے لمٹ. واہ, سب تو کچھ نارمل ہو گیا. وہ بندہ جو ہے نا, وہ جو صاحب تھے وہاں سے, انہوں نے کہا یار میں نے ڈاکٹر صاحب کو نا فون پہ شکریہ نہیں ادا کرنا, میں نے ان کے پاس جانا ہے. پرسنلی جانا ہے. وہ بیٹے کو لے کر گاڑی اتنی دور ڈرائیو کر کے باولپور سے لاہور آئے, اور جب میرے سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہتے سر میں ملنے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے, وہ کہتا ہے جی میری اس سے صحت بڑی اچھی ہوئی ہے, میرے لیے اٹھ کے واش روم جانا, چلنا پھرنا, بہت سارے مسئلے میرے لیے تھے. ہارٹ کا ایشو تھا تو ڈاکٹر کہتا تھا نہیں چلنا نہیں, سارے پرابلم تھے. لیکن وہ کہتا ہے ملٹیپل پرابلم, اور لیکن میرا دل کہتا تھا پتہ نہیں اگلے سال میں ہوں نہ ہوں, رمضان ملے نہ ملے تو رکھو یار, میں رکھنا چاہتا تھا. صحیح. تو اللہ نے رکھوائے, اور میں کہتا ہے جی میں نے رکھے اور میں پھر آ گیا ہوں آپ کو ملنے کے لیے, کیونکہ میرے اس سے یہ مجھے فائدے حاصل ہوئے ہیں, تو میں یہ بتانے آیا ہوں. میں کہا جی مجھے تو پتہ ہے میرے آقا نے جو بات فرما دی ہے وہ کبھی ادھر ادھر ہو ہی نہیں. بے شک بے شک.